بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی کثرت کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن آج میں آپ کو 3 بگ بینیفٹس بتاؤں گا۔ 3 بڑے امپورٹنٹ فضائل و برکات بتاؤں گا، سنیں گے، سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا، اور درود پاک کی کثرت کرنے والوں کو یہ 3 بینیفٹس ضرور حاصل ہوتے ہیں، اور جن کو یہ فضائل و برکات حاصل ہو جائیں تو ان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، ان کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، اور سمجھے کہ سب کچھ ان کو مل جاتا ہے جن کو یہ 3 بینیفٹس مل جائیں۔ اور درود پاک کی کثرت کرنے والوں کو یہ 3 فضائل و برکات ضرور حاصل ہوتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ مکمل دیکھیے گا، اللہ نے چاہا درود پاک کے وظیفے سے آپ کو محبت ہو جائے گی، اور درود پاک کی کثرت کرنا آپ کے افراد و وظائف میں شامل ہو جائے گا۔ سب سے پہلا فائدہ درود پاک کی کثرت کرنے والوں کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ ان کی ہر بڑی سے بڑی پریشانی، ہر بڑی سے بڑی مصیبت، ٹینشن، تکلیف، دکھ، درد، غم درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہو وہ کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پاک پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں کو لے جاتا، رزق بڑھاتا اور حاجتیں بھر لاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا جو شخص درود پاک کی کثرت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا، اس کی مشکلات آسان فرما دے گا، اور اس کے رزق روزی میں خوب برکت عطا فرما دے گا۔ جبھی تو کتابیں بھری پڑی ہیں ایسے لوگوں کے واقعات سے کہ جب ان پر کوئی مشکل آئی، وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوئے، تو جب انہوں نے اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے ان کو بڑی سے بڑی پریشانی سے نجات عطا فرما دی۔ بے شک درود پاک کی کثرت ہر مشکل کا بہترین حل ہے اور حاجات کی تکمیل کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو یہ تو پہلا بینیفٹ تھا کہ درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ دوسری جو خاص اور خاص فضیلت درود پاک پڑھنے والوں کو حاصل ہوتی ہے وہ یہ حاصل ہوتی ہے کہ درود پاک پڑھنے والوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ نا میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں رونق افروز تھے۔ اب یہ جو میں بتا رہا ہوں نا، سنیں گے، سن کر مزہ آ جائے گا کہ دعاؤں کی قبولیت میں درود پاک کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے۔ کہ ایک مرتبہ نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز تھے، مسجد میں جلوہ افروز تھے، کہ ایک شخص مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کی، یا اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے شخص تو نے بہت جلدی کی، تو نے دعا میں بہت جلدی کی، تجھے چاہیے یہ تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کرتا، تیری حاجت پوری کر دی جاتی۔ پھر اس کے بعد ایک اور شخص مسجد میں حاضر ہوا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، حضور نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھا، تو یہ دیکھ کر حضور نے فرمایا کہ مانگ، آج تو جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو پتہ چلا کہ جو شخص اپنی دعا میں درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبولیت سے مشرف فرماتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں کہ درود پاک دعا کا پر ہے، کہ جس طرح بغیر پر کے پرندہ اڑ نہیں سکتا، اسی طرح بغیر درود پاک کے دعا آسمانوں پر بلند نہیں ہوتی۔ اور درود پاک کی کثرت کا تیسرا بڑا فائدہ وہ یہ کہ جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے نا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور جنت میں داخلہ اسے نصیب ہوتا ہے، اور نہ صرف جنت میں داخلہ نصیب ہوتا ہے بلکہ جنت میں بھی اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جی ہاں، روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا۔ اللہ اکبر۔ مجھے یہ بتائیں کہ جنت میں ٹھکانہ کون دیکھے گا؟ وہی دیکھے گا نا کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا،
جنت میں وہی جائے گا نا کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا تو اس کے بعد ہی جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اور درود پاک پڑھنے والا یہ وہ خوش نصیب شخص ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، اور اسے مرنے سے پہلے جنت میں جو اس کا مقام ہے، جو اس کا ٹھکانہ ہے، وہ بھی دکھا دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو جنت کے دروازے پر اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ چھو جائے گا۔ اللہ اکبر! 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 20 سے 25 منٹس میں آسانی کے ساتھ آپ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ کیسے؟ وہ اس طرح کے کئی درود پاک کے ایسے صیغے ہیں جو شارٹ ہیں، مختصر ہیں، آسان ہیں، لیکن ان کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ کئی ایسے صیغے ہیں کہ جو بہت مختصر ہیں، 20 سے 25 منٹس میں آسانی کے ساتھ 1000 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے۔ سچی پکی نیت کریں کہ 1000 مرتبہ ہم درود پاک مرتے دم تک پڑھتے رہیں گے۔